وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، یہ مسئلہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا، گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. جمہور، امام شافعی، امام احمد اور حنفیہ میں سے صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت بغیر کراہت کے جائز ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے. جمہور امام شافعی، امام احمد، حنفیہ میں سے صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت جائز ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں بھی حلت کا قول بھی ہے اور کراہت کا بھی ہے. گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مختلف ہیں، حلت کا بھی قول ہے اور کراہت کا بھی قول ہے. اور احناف میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے. پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ کراہت کون سی ہے. پھر اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ کراہت کون سی ہے، تحریمی یا تنزیہی. اور لعینہ ہے یا لغیرہ ہے. جمہور کا یہ مسلک ہے کہ گھوڑا پاک ہے، حلال ہے، جائز ہے. اور احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، لعینہ ہے، لغیرہ ہے. دیکھو، اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے اور لغیرہ ہے. صحیح قول یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے اور لغیرہ ہے. یعنی یہ اس لیے مکروہ ہے، یہ اس لیے مکروہ ہے کہ آلے جہاد کم نہ ہو جائے.
اور دیکھو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اور در مختار میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ در مختار میں یہ قول لکھا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ اگر یہ قول معتبر ہے تب تو اب یہ مسئلے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اگر یہ قول معتبر ہے تب تو اس مسئلے میں اب کوئی اختلاف باقی ہی نہیں رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المعی میں لکھا ہے کہ مشہور قول کراہت ہی کا ہے، مشہور قول کراہت ہی کا ہے۔ دیکھو گھوڑے کے سلسلے میں روایتوں میں اختلاف ہے، گھوڑے کے سلسلے میں روایتوں میں اختلاف ہے۔ دو روایتیں جو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، جو روایتیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں اور صریح ہیں، دو روایتیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں اور صریح ہیں، جو اباحت پر دلالت کرتی ہیں، جو اباحت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک روایت ہے جو ممانعت پر دلالت کرتی ہے، اور ایک روایت ہے جو ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور وہ متکلم فی ہے، یعنی اس روایت میں کلام کیا گیا ہے۔ دیکھو پہلی روایت متفق علیہ ہے جو اس باب کے اندر آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھوڑوں کا گوشت کھلایا، اطعمنا، حضور نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا، اور یہاں کھلانے سے مراد یہ ہے کہ کھانے کی اجازت دی، حضور نے گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت دی، اور گدھوں کے گوشت سے منع کیا، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور دیکھو یہ بخاری اور مسلم میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ اجازت جنگ خیبر کے موقع پر دی، حضور نے یہ اجازت جنگ خیبر کے موقع پر دی۔ اور دیکھو دوسری روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ہم نے مدینے میں گھوڑا ذبح کیا اور کھایا، مدینۃ المنورہ میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور کھایا۔ دیکھو یہ دو روایتیں ہیں، یہ دو روایتیں ہیں جو صحیح بھی ہیں اور صریح بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے جو متکلم فی ہے، اور اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حرمت پر، گھوڑے کی حرمت پر، گھوڑے کی حرمت پر دلالت کرنے والی یہ روایت ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔
دیکھو اس حدیث کی سند میں بقیت الولید ہے، جو میں نے کل حوالہ دیا تھا، یہ اس حدیث کی سند میں بقیت الولید ہے جو انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں، اس لیے یہ روایت متکلم فی ہے۔ اور دیکھو اسی روایت کے سلسلے میں مسند احمد میں صراحت ہے کہ یہ ممانعت، یعنی جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ممانعت سمجھ میں آتی ہے، مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ یہ ممانعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں دی ہے، یہ ممانعت حضور نے غزوہ خیبر میں دی ہے۔ دیکھو اب بات الجھ گئی، اب یہاں بات الجھ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے پہلے بتلایا، اس روایت میں حضور نے غزوہ خیبر کے موقع پر گوشت کھانے کی اجازت دی، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کی اجازت دی، جو حضرت جابر کی روایت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی روایت سے ممانعت سمجھ میں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمان کب ہوئے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمان کب ہوئے؟ خیبر سے پہلے یا بعد میں؟ خیبر سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمان کب ہوئے؟ غزوہ خیبر سے پہلے یا غزوہ خیبر کے بعد؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مشہور مورخ ہیں علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی نے فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اور ان کے مقابلے میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ دیکھو اور ایک بات، خیبر میں، غزوہ خیبر میں، تمہیں معلوم ہے سیرت میں غزوہ خیبر میں وہی صحابہ شریک ہوئے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ خیبر میں وہی صحابہ شریک ہوئے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک ہوئے۔ اور یہ طے ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع تک حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لہذا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خیبر میں مسلمان ہونے کی بات صحیح نہیں ہے۔ علامہ شبلی نے جو بات فرمائی ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ خیبر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ بات محل غور ہے۔ اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ امیر لشکر رہے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہمیشہ امیر لشکر رہے ہیں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت ان کے اعتبار سے فرمائی ہو کہ آلہ جہاد کم نہ ہو جائے، حضور نے اس لیے ممانعت فرمائی ہو ان کے سامنے کہ آلہ جہاد کم نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ روایات کی وجہ سے، یہ روایات میں اضطراب کی وجہ سے، جو حرمت والی ایک ہی روایت ہے اور اس روایت میں اضطراب کی وجہ سے سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کیا۔ دیکھو یہاں رک کر
تم نے اصول الشاشی میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا، گھوڑے کی کراہت کے سلسلے میں ایک استدلال پڑھا تم نے قرآن مجید کی آیت سے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انعامات کا بیان کیا، اللہ نے آیت شریفہ کے اندر انعامات کا بیان کیا، اور وہاں لترکبوها وزینہ، انعامات میں رکوب اور زیب و زینت کا ذکر کیا۔ اصول الشاشی میں یہ دلیل بتلائی گئی تھی کہ اگر کھانا جائز ہوتا تو قرآن مجید یہاں کھانے کا ذکر ضرور کرتا۔ یہ استدلال تم نے پڑھا ہے اصول الشاشی کے اندر کہ اگر کھانے کا ذکر ہوتا، کھانا نعمت ہوتی، تو اس موقع پر یہاں ضرور بیان کیا جاتا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں دو ہی چیزیں بیان کی گئیں، اس لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے، یہ دلیل تم نے اصول الشاشی میں پڑھی ہے، لیکن یہ دلیل حلق سے نیچے نہیں اترتی، وہاں تم نے پڑھ لیا، لیکن حدیث کی روح سے یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے، عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اگر انعامات میں کھانے کا ذکر نہ ہونا، کھانے میں انعامات کے بیان میں کھانے کا ذکر نہ ہونا، یہ حرمت کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے روایات کے پیش نظر راجح قول یہی ہے، اور یہی قول زیادہ حدیث کے موافق ہے کہ گھوڑا کا گوشت بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کراہت فرمایا ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے اور لغیر ہی ہے، گھوڑے کی ذات میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آلے جہاد ہونے کی وجہ سے، جہاد میں اہم ہونے کی وجہ سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ قرار دیا تھا، اور پھر اس قول کے اعتبار سے جو در مختار کا ہے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ثابت ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال حمور الاہلیہ کا مطلب ہے گدھوں کے گوشت کا حکم۔ دیکھو چاروں ائمہ متفق ہیں کہ گدھا حرام ہے، چاروں ائمہ متفق ہیں کہ گدھا حرام ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روایتیں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روایتیں ہیں، ایک روایت کراہت کی بھی ہے۔ دیکھو یہ باپ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعہ کرنے سے اور گدھے کے گوشت کھانے سے خیبر کے زمانے میں منع فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جنگ خیبر کے موقع پر ہر کچلی دار درندے کو، کچلی یہ جو دانت ہوتا ہے لمبا والا، یہ ہر کچلی دار درندے کو حرام قرار دیا، اور مجسمے کو حرام قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پالتو گدھے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ دیکھو یہ مجسمہ کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ ایک جانور کو باندھتے تھے اور پھر اس کے اوپر تیر اندازی کرتے تھے، اس جانور کو باندھ کر اس کے اوپر تیر اندازی کرتے تھے۔ تو یہ ہے
مجسم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ چلو